I cannot find any other man in history like Muhammad. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں. پوری ہیومن ہسٹری میں پیغمبر اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے. پیغمبر اعظم کے حسن کا جواب نہیں ہے, ان کی عقل کا جواب نہیں ہے, ان کے ریگولیشنز کا جواب نہیں ہے, ان کے مارگ درشن کا جواب نہیں ہے, ان کے گائیڈ لائنز کا جواب نہیں ہے. جو باتیں اسلام کے پیغمبر نے کہہ دی, ایک قوم مسلم کے نوجوان, تم دوسروں کا منہ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. تمہارا مقصد حیات ہے اپنے پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرنا, اپنے خالق کو سجدہ کرنا, زندگی کا ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرنا. بڑے پلان کے تحت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تم پیدا ہوئے ہو. اور آج سب سے زیادہ وقت برباد کرنے والا, سب سے زیادہ گھمکڑ گھومنے والا, سب سے زیادہ سوشل میڈیاز پہ ٹائم دینے والا, سب سے زیادہ اپنے قیمتی لمحات کو برباد کرنے والا, سب سے زیادہ اپنی صحت اور تندرستی سے غافل رہنے والا, سب سے زیادہ اپنی آخرت کے تعلق سے بے تعلق رہنے والا, دنیاوی کامیابی کے لیے بھی زیادہ اتیجنا, زیادہ سینٹیمنٹ جس کے پاس نہ ہو, اس مردہ تو میں نہیں کہوں گا, اس بیمار قوم کا نام, بیمار نوجوان کی نسل کا نام وہ قوم مسلم ہے, جس نے ساری دنیا کو پڑھنے, پڑھانے, لکھنے, سیکھنے, کنسنٹریٹ کرنے, میڈیٹیٹ کرنے, ریسرچ کرنے, ڈسکور کرنے, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے کام لینے, شودھ کرنے, چنتن کرنے, غور و فکر کرنے, پڑھنے, پڑھانے کا پیغام دیا ہے. آج وہی قوم اس فیلڈ میں سب سے پیچھے ہو گئی. تو آج کا جلسہ تمہیں آواز دے رہا ہے, تمہارا تر امتیاز نہ دولت جمع کرنا ہے, نہ علی شان بلڈنگ بنانا ہے, نہ زمین خریدنا ہے, نہ چائے کا گارڈن لگانا ہے. جس کو جنت نہیں جانا ہے وہ مکان کا مقابلہ کرے, جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ زمین کا مقابلہ کرے, جس کو مرنے کے بعد حساب دینے پر وشواس نہیں ہے وہی تو کم دکان اور مول کا مقابلہ کرے. لیکن جسے قبر میں حساب دینا ہے, جسے حشر میں حساب دینا ہے, جسے کل مرنے کے بعد اپنے خدا کو منہ دکھلانا ہے, وہ قوم اس طرح غافل نہیں رہے گی. جس کی نظر جنت پہ ہو اس کی نگاہیں دنیا کی رونقوں سے اٹھ جائیں گی. جو جنت پہ نظر رکھے گا دنیا اس کے سامنے ہیچ ہوتی نظر آئے گی. نعرہ دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آ جائے گی. چونکہ ہم نے پڑھنے پڑھانے کا ماحول چھوڑ دیا. یہ مدرسہ, یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ہم نے اسے صرف نعت سننے کی محفل بنا دیا. یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ہم اسے انجوائے کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا. ہم اسی بہانے میلہ کرنے, اسی بہانے مارکیٹنگ کرنے کا اس کو ہم نے ذریعہ سمجھ لیا. بلکہ یہ جلسہ ایک موبائل مدرسہ ہے, جہاں آ کر آدمی ایک سال میں جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ سارا علم ایک گھنٹے میں بندہ جلسے میں حاصل کر لیتا ہے. یہ ایک شیکشنک پرچار پرسار کا ایک زبردست مادھیم ہے یہ جلسہ. ایک عالم 50 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, اس کتابوں کے مطالعے سے جو اسے کنکلوژن نکلتا ہے وہ اس کو ایک گھنٹے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لیکن ہم نے اس کو انجوائے کے ذریعے محفل کو برباد کر دیا. جب خطاب کا وقت آیا ہم باہر گھومنے لگے, اور جب صاحب نعت خوانی کا ٹائم آیا تو چاروں طرف سے بھیڑ لگا کے سننے لگے. کیا ملے گا تجھے؟ مصطفیٰ کی حدیث سنو, اپنے رب کا کلام سنو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو, زندگی کو روشن کرو, تاکہ زمین کے لیے تم بوجھ نہیں بن جاؤ, زمین کی ضرورت بن جاؤ. زمین کی ضرورت وہ بنتا ہے جو بندہ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے, جس مذہب اسلام کے بارے میں ہمارے بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہے, بس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, یہ کتنا بڑا گفٹ,
کتنا بڑا تحفہ ہے مسلمان کے لیے کہ آپ سمجھ لیں اس کو کہ ڈاکٹر کرنل ہال رائٹ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، مسلمان نہیں وہ کرسچن ہے۔ میں غیر مسلموں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچے فلم دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کو سنتے ہیں، ہمارے بچے نیتاؤں کو سنتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو سنتے ہیں، ہمارے بچے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھ کے نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ 30 سال نوکری کر کے 2 روٹی کا انتظام کر لیں۔ وہ اس کی نظر محدود ہے کہ دنیا میں 2 روٹی ملے، لیکن مرنے کے بعد جو تمہارا وشواس ہے کہ آخرت قائم ہوگی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو 2 دن کی روٹی کے لیے 30 سال دماغ جلا کے پڑھنا اور 30 سال نوکری کرنا، اس کے بعد ریٹائرڈ ہو کے موت کا انتظار کرنا، یہ عقل مندی کسی بھی طرح نہیں ہے کہ دنیا کے چند دن کی راحت کے لیے آدمی اس قدر محنتیں کرے، اور جہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، جہاں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے، مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جانا ہے بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کے اس سے حساب کتاب لیا جانا ہے۔ کافر اگر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو مسلمان کہتا ہے کہ آخرت کے دن پہ میں ایمان لایا، تو آخرت کے دن کا مطلب حساب کتاب کا دن، آخرت کے دن کا مطلب ڈے آف ججمنٹ، انصاف کا دن، آخرت کے دن کا مطلب اس دنیا کا سارا چٹھا کھولے جانے کا دن، آخرت کا مطلب اس دنیا میں جتنے بھی قدم زمین پہ پڑے یہ سب کا حساب وہاں لیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے مال کہاں خرچہ کیا، تم نے جوانی کس کام میں گزاری، تم نے اپنی بہومولی زندگی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، جو کچھ تم نے سنا، جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا، یہ ہر مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی رہنی چاہیے، ان کی دیوار میں، ان کے ٹیبل پر، ان کے مکتب کی دیوار میں، ہر جگہ، تاکہ ہر مومن اس حدیث پاک کو جانے اور نظر اس پہ رہے۔ آیا ہے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا، اسی جگہ رہے گا میدان محشر میں حساب کے دن، جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب بندہ نہیں دے دے، 4 سوال کا جواب جب تک بندہ نہیں دے دے، اس وقت تک 1 انچ بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا۔ وہ دنیا نہیں ہے کہ تحریک چلائیں گے، وہ دنیا نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ غلط مضمون چھوڑیں گے، وہ دنیا نہیں ہے کہ ایک پارٹی بنا کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے، نہیں، وہ قیامت کا دن ہے، بندہ کا کوئی زور نہیں چلے گا، بندہ نہ اپنے حساب میں اس قدر پڑا ہوا رہے گا کہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچے گا تک نہیں۔ ایک ماں اپنے اکلوتے بچے کو بھول جائے گی، وہ چاہے دنیا میں ساری محنتیں بچوں کے لیے انہوں نے کی ہو، لیکن قیامت کے دن ایک نیکی بچے کو دے نہیں پائے گی، نہ بچہ اس کو دے پائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ فیکٹ ہے، یہ دن آ کے رہے گا۔ جیسے ابھی رات ہے، یہ سچائی ہے، رات کے بعد سورج نکلے گا، دن آئے گا، یہ سچائی ہے۔ جس طرف آسمان بغیر خمے کے کھڑا ہے، یہ سچائی ہے، یہ زمین پانی کے اوپر میں کھڑی ہے، یہ سچائی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سچائی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر کے ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے آنکھ دی، اس آنکھ کا تم نے کیا استعمال کیا، میں نے تجھ کو زبان دی، اس زبان کا تم نے کیا استعمال کیا، اس زبان سے اچھی بات تم نے نکالی یا اس زبان سے تم نے گندے جملے نکالے، میں نے تجھ کو 2 کان دی، تم نے اس کان کا کیا استعمال کیا، اس میں وائر پھوس کے 2-4 گھنٹے تک گانا سنا، یا تم نے اس کان میں اللہ کے ذکر کی آواز کو تم نے اس سے سنا، پاؤں کو کہاں چلایا، طوائف کے کوٹے کی طرف چلایا، سنیما ہال کی طرف لے گیا، شراب کی بھٹی کی طرف لے گیا، دوسروں کو تباہ و برباد کرنے والی میٹنگ میں لے گیا، کہاں لے گیا؟ تو سوال ہوگا، زبان کو اللہ سیل کر دے گا، مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے کہ ہاتھ سے کیا کام لیا گیا۔ سورہ یاسین شریف میں آیا ہے الیوم نختم علی افواہہم
वतुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह कहता आज हम उनके मुंह को सील्ड कर देंगे। मुंह जब खुला रहता है तब ना बंदा बोलेगा कि हमने ये नहीं किया है, हमने वो किया है, हम गुनाह नहीं किए हैं, तब ना जबान से झूठ फूस वो बोलेगा। ये तो जबान को ही अल्लाह कयामत के दिन सील कर देगा। अब उनके हाथ अल्लाह से बात करेंगे कि इस हाथ से क्या काम हुआ। व तशहदु अर्जुलुहुम, अल्लाह कहता है उनके पांव गवाही देंगे। ये पांव को कहां चलाया गया? जलसे में ले जाके दीन सुनने की महफिल में चलाया गया, या बाजार में मेला ठेला देखने, दूसरों की बहू बेटी का चेहरा देखने के लिए इस पांव को ले जाया गया? कहां ले जाया गया? मस्जिद की तरफ ले जाया गया, या फिर ताड़ी और शराब पीने के लिए उसकी भट्टी की तरफ ले जाया गया? कहां पांव को ले गए? ऐसा नहीं कि जो हिसाब किताब नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाएं। जो अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती देता है, जो अल्लाह तुम्हें बीमार करता है, जो तुम्हें मालदार बनाता है, जो फिर तुम्हें कंगाल बनाता है, जो तुम्हें बचपन देख के फिर जवानी देता है, फिर जवानी छीन कर बाल सफेद करके तुम्हें कमर तोड़ बुढ़ापे में दाखिल कर देता है। जब हमारा जोर चले तो मेरा कोई बच्चा काला नहीं पैदा होगा। अगर हमारा जोर चले तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। हमारा जोर चले तो हम बेटी नहीं सिर्फ बेटा ही पैदा कर लेंगे। हमारा जोर चले तो हम साहब सोना जमीन से उपजा लेंगे। तो पता चला कि हमारी औलाद में से कोई टेढ़ी औलाद पैदा होती है, हमारे चाहने के खिलाफ कोई हमारा बेटा काला पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई पोलियोग्रस्त पैदा होता है, या फिर शादी के 50 साल हो गए, 50 दरगाहों पे मैंने हाजिरी दी, एक बच्चा तक नहीं पैदा हुआ। किसी की शादी हुई 9 महीने के बाद 2 बच्चा पैदा हो गया। ये 50 साल से प्रयास कर रहा है, एक बेटी तक नहीं पैदा हुई। अपना जोर चलता है क्या कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे? पता चला वह कौन है जो मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है। मैं चाहता हूं लड़का मिले, मुझको लड़की होती है। मैं चाहता हूं खूबसूरत औलाद पैदा हो, मगर हमें बदसूरत औलाद मिल जाती है। मैं चाहता हूं मुझको नौकरी मिले, मगर 50 कंपटीशन देने के बाद भी मुझको नौकरी नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि 1 एकड़ जमीन में 50,000 टन गेहूं निकल जाए, मगर फसलें जल जाती हैं। वह कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है? वह अपना चलाता है, हमारी चलने नहीं देता है। बादशाह का बेटा उसके हाथ में कटोरा दे के भी कौन मंगवाता है? सेहतमंद को आईसीयू में ऑक्सीजन लगा के उसे अपाहिज और मजबूर कौन कर देता है? कैंसर से पीड़ित लोगों को दोबारा नई जिंदगी कौन देता है? वह कौन है जो सुनामी का तूफान ला के दुनिया का माहौल बदल देता है? वह कौन है जो 1 मिनट का जलजला भेजकर सबके ऐश का मजा किरकिरा कर देता है? वह कौन है जो 50 साल तक नसबंदी करवा के, कॉपटी लगा के, मेडिसिन खा के, इसका से हमल एबॉर्शन करवा के उतनी आबादी नहीं घटा पाता? वह इंसान वह कौन है जो 1 मिनट के जलजले में लाखों को जमीन में धंसा देता है? वह कौन है? वह कौन है जो जबरदस्त तूफान देकर आदमी की औकात, उसका घमंड तोड़ देता है? ये वही है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, मैं समझ लिया कि मेरा रब है जो मेरी नहीं चलने देता है, वह जो चाहता है वही होता है। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या अली, या अली। अल्लाह है, अल्लाह है तो कयामत भी सच है, जन्नत भी सच है, जहन्नम भी सच है। ऐसा हमारे गलतफहमी करने से, हमारी बकवास करने से कि आखिरत नहीं है, वहां मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। मुसलमान होने के नाते हमें तो विश्वास करना है कि मोमिन होने के लिए अल्लाह पर यकीन जरूरी है, मुस्तफा पर यकीन जरूरी है, सारे नबियों रसूलों को सच जानना जरूरी है, मरने के बाद कयामत के दिन पे ईमान जरूरी है, जन्नत और जहन्नम पे ईमान जरूरी है। जब हम मोमिन हैं, आखिरत पर ईमान लाने की वजह से कि आखिरत है, हिसाब किताब होगा, फिर इस कदर गफलत और लापरवाही क्यों है? हम कभी एक दिन भी आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? दुनिया की जिंदगी के 70-80 साल कैसे गुजारते हैं हम? ऐसे गुजारते हैं 70-80 साल जैसे लगा के आज से 2 साल पहले पैदा हुए और फिर कल जवान हुए, आज बूढ़े होकर मौत
موت کا انتظار کر رہے ہیں. کس قدر تیزی سے وقت گزر رہا ہے. وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے کہ آخر زمانے میں قیامت جب قریب آنے والی ہوگی، آقا فرماتے ہیں کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر گزرے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر گزرے گا، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر گزرے گا. ابھی جمعہ ختم نہ ہوا کہ جمعہ سر پہ ہے. 1 ہفتہ ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور دن ایسا گزرے گا جیسے ایک چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، صبح ہوئی شام ہوگی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور صاحب وہ تو میرے سامنے پیدا ہوا تھا، آج وہ جوان ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے. جو بچہ میرے سامنے پیدا ہوا تھا آج اس کی عمر ہو گئی صاحب 40 سال، اب وہ بوڑھا ہو گیا، ہم سے بھی زیادہ دیکھنے میں کھنکھڑ لگ رہا ہے. وہ وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے. عقل مندوں کی آنکھ کھلنی چاہیے. موت کی تلوار میری گردن پہ کھڑی ہے. اب کل اگر میں مر گیا تو میں نے کتنے سجدے کیے، کتنے گناہ کیے. عقل مند وہی ہے جو زندگی کا محاسبہ کرے. عقل مند وہی ہے جو آنے والے وقت کی تیاری کرے. آنے آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا. اس دنیا میں ہم 50 کھرب کا مکان بنا لیں، 70-80 سال جو ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن 80 سال کے بعد اگر ہم لوج پونج ہو کے مر گئے پھر کہاں گئے؟ اس دنیا میں جہاں موت ہی نہیں ہے، جہاں سدا رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جو ٹیمپورری فائدے کے لیے کھربوں سال کی آگ مول لے لے. عقل مند وہ نہیں ہے جو طالب علمی کے 10 سال کے پیریڈ میں کھیل تماشا کر کے سو پڑھ کے باپ کے پیسے کو برباد کر کے 70-80 سال کی حسرت، مایوسی اور ناکامی کو اپنی زندگی میں داخل کرے. عقل مند ہے وہ جو پڑھنے کے زمانے میں کھانے کا کشٹ جھیل لے اسی امید پر کہ جب پڑھائی ختم ہوگی مجھ کو نوکری ملے گی تو بس آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، 1 مہینے میں موٹی سی تنخواہ اٹھائیں گے، ہر خواہشات کی تکمیل کریں گے. اسی امید پر بچے پڑھائی کے زمانے میں ساری مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، ٹوٹی چپل پہنتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، اسی امید پر کہ میں پڑھائی ختم ہوگی، ایم اے کرنے کے بعد میں کمپٹیشن میں بیٹھوں گا، ملازمت ملے گی، نوکری ملے گی، اس کے بعد تو آرام ہی آرام کروں گا. تو اب ایک امید پہ ایک کشٹ جھیل رہا ہے. یہ وقتی مصیبت ہے مگر اس کے بعد ایک لمبا آرام کا زمانہ آنے والا ہے. عقل مند وہ ہے جو 2 دن کا کشٹ جھیل کر سال کے 363 دن کا آرام کا طلبگار رہتا ہے. صرف 2 دن محنت کرنی ہے، صرف 1 دن کوشش کرنی ہے، اس کے بعد سال بھر آرام کرنا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو ٹیمپورری تکلیف کو جھیل لیتا ہے اب پرماننٹ آرام کی طلب میں. تو اب یہ بتائیے کہ یہ دنیا اللہ کے رسول کے نزدیک کس قدر اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس کے لیے میں پاگل ہوں، جس کے لیے میں آخرت کو بھول چکا ہوں، جس کی خاطر میں نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، جس کی خاطر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے حرام اور حلال کی ساری حدوں کو ہم پھلانگ گئے. آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع. آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے. ہمارے حکیم پیغمبر، ہمارے عقل مند پیغمبر، ہمارے غیب دان پیغمبر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پیغمبر، اللہ کے پاس جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے. اس سے بڑا عقل مند، اس سے بڑا حکیم، اس سے بڑا دانش مند کوئی نہیں پیدا ہوا. اب پیغمبر اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس دنیا کے لیے ہم لوگ پاگل ہیں، جس دنیا کے چلتے ہم کیا نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کی سچائی بتاتے ہوئے مصطفیٰ کہتے ہیں تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، پھر وہ دیکھے کہ کتنا پانی لے کر انگلی لوٹی ہے. ہم بالٹی میں پانی ڈالیں، بالٹی میں ہے 10 لیٹر پانی، میری انگلی میں لگے گا 2 قطرہ پانی. میں سمندر میں انگلی ڈالو، سمندر اپار وشال سمندر، ہم اس میں انگلی ڈالیں تو 10 قطرے پانی انگلی میں لگیں گے. حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا کی آخرت کے سامنے ہے. آخرت ایک اپار سمندر ہے، آخرت ایک وشال سمندر کی مانند ہے، اور یہ دنیا آخرت کے سامنے ایک قطرہ پانی ہے. اب عقل مند وہ نہیں ہے جو 1 قطرہ پانی کے لیے پاگل ہو جائے، عقل مند وہ نہیں ہے جو 1 قطرہ پانی کے لیے ساری
انرجی نچوڑ ڈالے. عقل مند وہ نہیں ہے جو رات دن بھاگ دوڑ کر کے اسی ایک قطرہ پانی کے لیے ساری محنتیں ڈونیٹ کر دے. عقل مند وہ ہے جو اس دنیا جو ایک قطرہ پانی کے برابر ہے 10% محنت اس دنیا کے لیے وہ کرے گا اور 90% محنت جہاں خربوں سال رہنا ہے, جہاں مہاسنکھوں سال رہنا ہے, اس دنیا کے لیے وہ محنت کرے گا. عقل مند وہ ہے جو دنیا کے لیے 10% ٹائم دے اور آخرت کے لیے 90% ٹائم دے. اب دیکھیں دنیا کے حالات کیا ہے. یہاں 99% میری تگو دو بھاگ دوڑ جد و جہد ساری کوششیں اسی عارضی فانی ٹیمپروری شنی سانسارک سکھ اور سکھ فانی کے لیے ساری 99% محنت ہے. 1% بھی جہاں خربوں سال رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی محنت کوئی طلب دکھائی نہیں پڑتی. اس لیے حضور نے کہا تھا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. لوگ دیوانے کی طرح کریں گے, لوگ پاگل کی طرح کریں گے. لوگ رہیں گے ڈاکٹر, لوگ رہیں گے انجینئر, لوگ رہیں گے سائنٹسٹ, لوگ رہیں گے ویجانک, مگر جو آخرت سے غافل ہو وہ کوئی سائنٹسٹ ہے کیا؟ وہ کوئی عقل مند ہے کیا؟ وہ کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ اس لیے ایک قوم مسلم تمہارا اینٹ ڈھونے والا مزدور اگر وہ آخرت کے کروڑوں سال کی تیاری میں لگا ہے وہ اس ڈاکٹر سے بہتر ہے جو دنیا سجانے میں لگا ہے. عقل مند وہ نہیں جو مکان بنا رہا ہو, عقل مند وہ ہے جو سجدہ کر کے آخرت سجانے کی فکر کر رہا ہو. عقل مند ہے وہ. عقل مند ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آقا فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے, جو اپنے نفس کو کچلتا رہے, نفس کی خواہشات کے خلاف کام کرے اور آخرت میں جو عمل کام آنے والا ہے وہ عمل کرے. حضور نے کہا ہے عقل مند کی جو پریبھاشا ہے یہ حضور نے دی. ہم لوگ چتور چالاک بنتے ہیں, جو ڈاکٹر بن گیا, جو چپراسی بن گیا, جو ریلوے کا نوکر بن گیا, جو صاحب پوسٹ مین بن گیا, جو بیرسٹر بن گیا, جو اسکول کا ٹیچر بن گیا, وہ عقل مند ہے. یہ ہمارے نزدیک جو پیسہ کمانے والا عقل مند ہے. مگر جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے. نفس بولے 100 نماز مت پڑھو مگر یہ اس کی مخالفت کرے. نفس کہے کہ موبائل 2 گھنٹہ تک چلاؤ مگر یہ اس کی مخالفت کرے. نہیں, موبائل ضروری ہے صرف بات کرنے کے لیے تاکہ دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہو جائے, نہ کہ اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر دو اسی موبائل کے چکر میں. دوستو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. مسجد میں موبائل, جلسے میں موبائل, گھر میں موبائل, ٹرین پہ موبائل, پلین میں موبائل, زندگی اسی کے نظر ہو جائے. یہ نہیں, موبائل سے اپنی زندگی کو آباد کرنا ہے نہ کہ موبائل کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر دینا ہے. کتنے بچے جو ڈی ایم بننے والے تھے موبائل نے اسے تباہ و برباد کر کے چپراسی تک بننے کا موقع نہیں دیا. کتنے صحت مند تھے جو 10 بچے پیدا کر سکتے تھے مگر موبائل نے اسے ہجڑا نامرد بچہ پیدا کرنے کے قابل اسے نہیں چھوڑا. کتنے لوگ ہیں اس سماج میں جو با اخلاق تھے, سیویلائزڈ تھے, ڈسپلینڈ تھے, اچھے تھے, مگر اس موبائل نے اسے بد اخلاق, اسے بیمار, اسے ناکارہ, اسے کام چور, اسے کاہل, اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو اس لیے موبائل ہوشیاری سے چلائے بندہ کہ میں اس کے چکر میں برباد نہ ہو جاؤں. موبائل کنٹرول میں رکھے بندہ. گاڑی جب چلائے تو بندہ کنٹرول میں گاڑی کو رکھے, نہ کہ اپنے آپ کو گاڑی کے حوالے, موت کے حوالے کر دے. عقل مند ہے وہ جو گاڑی کو کنٹرول میں رکھے. عقل مند ہے وہ جو موبائل کو کنٹرول میں رکھے, نہ کہ اپنے آپ کو موبائل کے حوالے کر کے زندگی برباد کر دے. عقل مند وہ ہے جو آخرت کے بارے میں سوچے. عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے. عقل مند
مند ہے وہ جو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے، نفس بولے ادھر چلو وہ بالکل وپریت دشا میں جائے۔ عقل مند ہے وہ جو آخرت جہاں پرماننٹ ہے، جو وشال سمندر کے مانند ہے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں تیاری کرے، دنیا میں بھی تیاری کرے، اس کی بھی تیاری کرے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے تم بیٹھ جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں رہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ سال کے 365 دن تم اللہ کے لیے بھوکے رہو، روزہ رکھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم شادی بیاہ نہ کر کے 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہو۔ اسلام کا حسن یہی ہے کہ اسلام مذہب فطرت کا نام ہے، اسلام دین فطرت کا نام ہے۔ اسلام فطرت سے بغاوت نہیں سکھاتا، خواہشات نفسانی سے بغاوت کیا جائے، لیکن جو نیچرل سسٹم ہے اس سے بغاوت نہ کرے۔ خواہشات نفسانی جیسے شراب کا شوق، زنا کا شوق، سود کا شوق، دوسروں کو گالی دینے کا شوق، انجوائے کرنے کے لیے بلا وجہ گھومنے کا شوق، یہ خواہشات کی مخالفت کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ شراب پینے کو نفس بولے مخالفت کرو، دوسروں کی بہو بیٹی کو گھور گھور کر تک تک کے آنکھوں کو سیکھنے کے لیے نفس بولے مخالفت کرو، آنکھیں بند کر لو، راستہ بدل دے۔ یہ بولے کہ صاحب سود کھا کے دولت کو بڑھایا جائے، مخالفت اس کی خبردار نہیں۔ سود کا ایک پیسہ کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے، نہیں کھاؤں گا، یہ نفس کی مخالفت کرے۔ اب رہ گئی بات فطرت کی، نیچرل سسٹم کی مخالفت، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ جیسے سونا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا، تو اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تجھے سونا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے تجھے سونا ہے۔ جیسے رونا یہ ہماری فطرت میں داخل ہے، اسلام یہ نہیں کہتا خبردار نہیں روئے گا، اسلام کہتا نہیں رونا بھی ہے۔ ہنسنا یہ ہماری فطرت میں داخل ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہنسے گا، البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تھوڑا ہنسے گا، زیادہ روئے گا۔ جو سچائی کو جان لیتا ہے، اسلام ہماری فطرت میں ہے کھانا کھانا، اسلام یہ نہیں کہتا کھانا مت کھانا، کھانے کی مخالفت نہیں، کھانا کھانا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کتنا کھانا ہے، کب کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ لنگ پہ ننگے بدن پر ہنا رہو، یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالکل اپنے ستر عورت کو چھپانا ہے، اب لباس پہننا ہے، یہ تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں، یہ زمین سے اگنے والی فصلیں تیرے لیے ہیں، یہ زمین سے اگنے والے پھل فروٹس تیرے لیے ہیں، یہ زمین سے اگنے والے کپاس جس سے کپڑے بنتے ہیں یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری ماں کا چھاتی کا دودھ بچپن میں تیرے لیے ہے، پھر 2 سال کے بعد گائے کا دودھ تیرے لیے ہے، بکری کا دودھ تیرے لیے ہے، ماں کا دودھ 2 سال تک ہمارے لیے دنیا کی سب سے بہترین غذا ہے، اور 2 سال کے بعد وہ دودھ میرے لیے حرام ہے، مگر بدن کو دودھ چاہیے تو اللہ نے اس کا ایک الٹرنیٹ بدل دے دیا ہے، وہ ہے گائے کا دودھ، وہ ہے بھینس کا دودھ، وہ ہے بکری کا دودھ۔ اب یہ 80 برس تک جب تک تو زندہ رہے اس دودھ کا استعمال کرنا، یا تیرے بدن کے لیے سب سے بہترین غذا ہے۔ ماں کا دودھ 2 سال تک، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ماں کا خون روک کر میری غذا کا انتظام کیا۔ میں جب پیدا ہوا ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا کر میری غذا کا انتظام کیا۔ وہ دودھ جو سب سے بہترین ڈرنک، سب سے بہترین فوڈ، سب سے بہترین میڈیسن میرے لیے ہے، میرے رب نے اس کا انتظام کیا۔ اب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ بچے کے لیے زہر ہے، وہ ماں ڈائن ہے جو 2 سال کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، چونکہ جس طرح 2 سال سے پہلے یا دودھ بچوں کے لیے بہترین میڈیسن، بہترین فوڈ، بہترین ڈرنک ہے، اسی طرح 2 سال کے بعد اب ماں کا دودھ زہر ہے، اب بچوں کے لیے پینا حرام ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی 2 سال سے زائد ماں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، مگر بچے کو دودھ چاہیے، 80 سال 90 سال کے بڑھاپے تک دودھ چاہیے، تو اللہ نے ہمارے لیے اس کا بدل دیا۔ یہ گائے کا دودھ تم پیو، یہ بھینس کا دودھ تم پیو۔ آخر کیوں اللہ نے ہمارے لیے ساری نعمتیں بنائی؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے گا کہ ماں کے شکم میں میری زندگی کی حفاظت اللہ نے کی، ماں کی گود میں جب پیدا ہوا میری روزی کا زبردست انتظام اللہ نے کیا، اور جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا میرے بدن کو روٹی چاہیے، میرے بدن کو چاول چاہیے، صرف روٹی چاول ہی نہیں بلکہ میرے جسم کو ویجیٹیبل چاہیے،
میرے بدن کو سیزنل فروٹ چاہیے، میرے بدن کو ڈرائی فروٹ چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے سارے انتظامات فرمائے کہ گرمی کے موسم میں آم تیری بہترین غذا ہے، لیچی بہترین غذا ہے، اور تمہارے پیٹ کے لیے کھیرا ککڑی بہترین غذا ہے، تمہارے جسم کے لیے لہسن پیاز ادرک بہترین غذا ہے، تمہارے جسم کے لیے سبزی کے علاوہ مچھلی سمندر کا جو گوشت ہے یہ بہترین غذا ہے، تمہارے لیے یہ مرغ کا گوشت، پرندے کا گوشت، یہ بکرے کا گوشت، یہ سب تمہارے لیے بہترین غذا ہے۔ بدن کو ویجیٹیبل بھی چاہیے، بدن کو گوشت بھی چاہیے، بدن کو دودھ بھی چاہیے، بدن کو مچھلی بھی چاہیے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ یا سیب بہترین غذا، ڈیلی ایک سیب کھاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جاؤ، بہترین شوگر والے کے لیے مفید ہے، ہارٹ کی بیماری والے کے لیے بھی مفید ہے، صحت مند آدمی کے لیے بھی مفید ہے، عورت جو گیسٹرک کی مریضہ ہے اس کے لیے بھی روزانہ صبح صبح ایک سیب کھانا اکسیر کا کام دیتا ہے، اس کے لیے تریاق کھائیے، زہر کو اثر جو توڑ دے، یہ باندھ ہے، یہ سیب کھانا روزانہ ایک سیب کھا لے۔ سیب ہمارے لیے، سنترا ہمارے لیے، انار ہمارے لیے، کیلا ہمارے لیے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے، یہ انناس ہمارے لیے، یعنی 1 kg انجائم جو آپ پیتے ہیں سیرپ میں 1 kg پینا اور ہے، صرف ایک انناس کا ایک ٹکڑا کھا لیا جائے، جو 5 بوتل انجائم پینے سے جو آپ کا ڈائجسٹیو پاور درست نہ ہو، وہ ایک انار کھانے، وہ صاحب ایک انناس کھانے سے ہو جائے گا، پائن ایپل کھانے سے مل جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا کا حق تھا کہ جو چاہے زمین سے اگا لیں؟ نہیں، ہم تو صاحب ایک پودے کو زندگی بھی نہیں دے سکتے، تو تنہائی میں بیٹھ کر سوال کرنا ہوگا، الہی یہ ساری نعمت ہمارے لیے، تو ہم کس کام کے لیے ہوئے ہیں؟ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، ساری نعمت تمہارے لیے، تمہاری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے، تمہاری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے۔ عقل مند ہے وہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچے، عقل مند ہے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں سوچے، بے وقوف ہے وہ جو صرف دنیا کے بارے میں سوچے اور آخرت کے بارے میں نہ سوچے۔ قرآن شریف میں ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے، تم یہ دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھے مرنے کے بعد بھلائی عطا فرما، مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو ماسٹر بننے کے چکر میں نماز چھوڑ دے، عقل مند وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر بننے کے شوق میں رمضان کا روزہ چھوڑ دے، عقل مند وہ نہیں ہے جو IAS آفیسر بننے کے شوق میں زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز سب کو طاق پہ رکھ دے۔ اگر وہ سب کو طاق پہ رکھ دیا، وہ DM بن گیا، 5 لاکھ مہینہ کمانے لگا، وہ 62-60 سال تک نوکری کیا، 80 سال تک زندہ رہا، 80 سال کے بعد مرا، اب کہاں گیا؟ اب وہاں گیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب وہاں DM کی ڈگری کام نہیں آئے گی، وہاں DM کی ملازمت کام نہیں آئے گی، وہاں صاحب ان کا 5 لاکھ مہینہ کمانا کام نہیں آئے گا۔ یا اگر کوئی انکار کر جائے تو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو یقین کرتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اب وہ بندہ بتا دے کہ DM بنا، 25 سال پڑھا، 30 سال پڑھا، 30 سال جاب کیا، 70 سال کے بعد مر گیا، اب مرنے کے بعد جہاں گیا ہے وہاں خرموں سال، وہاں سنکھوں سال رہا ہے، وہاں کے تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، تم التحیات بھی تم نے نہیں پڑھا، تم نے زندگی میں ایک دن با جماعت 5 نمازیں مسجد میں تم نے ادا نہیں کی، تو 2 وقت کی روٹی کے لیے تو 30 سال تک 18 گھنٹے اسٹڈی کی، اور جہاں خرموں سال رہنا ہے وہاں کے لیے تمہیں بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہنا نہیں آتا ہے۔ تو عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا سجانے کے لیے آخرت کو اجاڑ دے، آخرت تباہ کر دے، آخرت برباد کر دے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو فزکس کیمسٹری پڑھنے کے بعد 2 روٹی کمائے اور جہاں مہاسنکھوں برس رہنا ہے وہاں اس کنگال بن کے جائے، ایک نیکی اس کے پاس نہ رہے۔ تو اب عقل مند وہ ہے جو فزکس کیمسٹری پڑھے تاکہ دنیا میں نوکری ملے، دوسروں کے سامنے محتاج نہ رہو، اور وہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، عالم کے پاس 10 منٹ جائے تاکہ آخرت کی
जन्नत भी मेरे हाथ से ना जाए। तो अक्लमंद है वो जो स्कूल में 5 घंटे पढ़े, 1 घंटा आलिम के पास आ जाए, यहाँ दीन सीखे, वहाँ फिजिक्स सीखे, यहाँ कुरान सीखे, वहाँ केमिस्ट्री सीखे, ताकि दुनिया में नौकरी मिले तो दूसरों के सामने मोहताज न हो, और जब वो नमाज पढ़े तो मरने के बाद जन्नत मिले ताकि जहन्नम की आग से छुटकारा पाए। अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अक्लमंद है वो जो मरने के बाद के लिए अमल करता रहे। अब बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे, तमन्ना लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह हमें जन्नत दे देगा, या उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह हमें जन्नत दे देगा। आजकल ऐसे ही लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। या चोरी करें, डकैती करें, चलो अल्लाह माफ कर देगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, चलो अल्लाह माफ कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार झूठ बोले, अरे चलो अल्लाह माफ कर देगा। या सूद खा खा करके मकान, दुकान, गाड़ी का सपना देखें और फिर आखिरत के ताल्लुक से चलो अल्लाह माफ कर देगा। ये अक्लमंद है कि अहमकों का सरदार है जो चंद दिनों की दुनिया सजाने के लिए सूद खा रहा है ताकि मैं घर बनाऊं, जमीन खरीदूं। ये अक्लमंद है या बेवकूफों का सरदार है जो आखिरत को दाव पे लगा के ये दुनिया सजाने की फिक्र में लगा हुआ है। नफ्स जो जो कहता है उसकी गुलामी करता है और उम्मीद लगा के बैठा है कि अल्लाह माफ कर देगा। सुनो गौर से, अक्लमंद वो है जो दुकान में जाता है ताकि रोजी चल के मेरे घर में दुकान का पैसा चल के नहीं आएगा। मुझ रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको दुकान जाना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको खेत में हल चला के दाना डालना होगा। मैं एक दाना गेहूं का डालूंगा, अल्लाह हमें 700 दाने अता करेगा मगर एक दाना तो डालना होगा। मैं एक दाना मकई का डालूंगा, अल्लाह उसमें 10 भुट्टे देगा, हर भुट्टे में 100 दाने देगा। एक दाना में जमीन में डालना होगा, तब 1000 दाना अल्लाह मुझको देगा। मैं अब आम का पेड़ नहीं लगाऊं तो अपने पेड़ का आम कभी नहीं खा पाऊंगा। अगर चाहता हूं कि मैं हाथ के लगाए हुए पेड़ का आम खाऊं, मुझको उस पेड़ लगाना होगा, फिर उसकी हिफाजत करनी होगी, तब जाके आम फलेगा। और तमन्ना करेंगे अल्लाह चाहेगा तो आसमान से आम गिर जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर से सोने की हांडी निकल जाएगी। अजमेर वाले बाबा चाहेंगे तो मुझको बगैर पढ़े लिखे मुझको हिंदुस्तान का डीएम बना देंगे। अजमेर वाला बाबा चाहेंगे तो हम घर जाएंगे तो एक ईंटा फेंकेंगे, वो ईंटा हीरे जवाहिरात में तब्दील हो जाएगी और फिर उसके बाद हम दुनिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने सुना कि मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब पुरनवी ने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया, ख़ास करके इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, इस्लाम हमारा कितना प्यारा दीन है। इस्लाम में जो इंसान आ जाता है तो उसे हर एक एतबार से अमन, शांति और सुकून ही सुकून मिलता है। इस्लाम के हवाले से उन्होंने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर कोई दीन सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा महबूब है, तो वो दीन और सिर्फ दीन इस्लाम ही है, मज़हब इस्लाम ही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये जो हमारे पास में इस्लाम है, ये जो हमारे पास ईमान है, जो मज़हब इस्लाम में हम लोग हैं, अल्लाह पाक तादम हयात इसे हमारे सीनों में महफूज रखे और मरने के वक्त में कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नसीब फरमाएं। दोस्तों, अगर आपको मुफ्ती शहरियार साहब के यह बयान, ये तकरीर अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।